بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کافی اچھے اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ ان کے چاہنے والے ہمیشہ ان کے آس پاس موجود رہتے تھے اور یہ اکثر ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے دوستو، آپ کو رزق کے بارے میں تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور وہی ہمیں رزق دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت پڑھتے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو بندہ پرہیزگاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے گزر بسر کا ذریعہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اسے ملنے کا خیال تک نہیں ہوتا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ آپ کی یہ باتیں سن کر آپ کے چاہنے والوں نے توکل اختیار کر لیا اور عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ انہیں مسلسل 3 دن ہو گئے، ان لوگوں کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ 3 دن بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے چاہنے والوں کے پاس تشریف لائے اور آ کر ان سے فرمانے لگے کہ اے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب کو انسانوں پر جائز قرار دیا ہے، اور ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے: وہی ہے اللہ جس نے زمین کو تمہارے سامنے عاجز اور ذلیل بنا دیا، بس اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق کھاؤ۔ اب آپ سب لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ رزق کی تلاش کے لیے نکلے جو جا کر آپ کے لیے رزق ڈھونڈ لائے تاکہ آپ اسے تناول فرما سکیں۔ ان سب نے مل کر ایک نیک آدمی کا انتخاب کیا اور کہا کہ یہ بندہ جا کر رزق کی تلاش کرے گا۔ پھر اس کا انتخاب کر کے باہر اسے رزق کی تلاش کے لیے بھیج دیا گیا۔ اب یہ بندہ رزق کی تلاش میں پورے بغداد کے اندر چکر لگانے لگا، پر اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں مل پایا۔ اوپر سے دھوپ کافی تیز تھی اور یہ 3 دن کا بھوکا بھی تھا۔ اس کی طبیعت جواب دیتے جا رہی تھی، اس کی ٹانگیں بھی پوری طرح سے جواب دے چکی تھیں۔ اچانک اسے اپنے سامنے ایک نصرانی حکیم کی دکان نظر آئی۔ یہ اس دکان کے اندر چلا آیا۔ یہاں پر پہلے سے مریض بیٹھے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب باری باری ان کا چیک اپ کر رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو حکیم صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ اب یہ درویش شیخ صاحب کی صحبت میں رہ کر لوگوں سے مانگنا تو بھول ہی چکا تھا اور نہ ہی اسے مانگنے کی عادت تھی، اس لیے اس نے اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموش رہا۔ اب یہ حکیم صاحب کو کیسے کہتا کہ ہم 3 دنوں کے بھوکے ہیں؟ حکیم صاحب نے درویش کا ہاتھ پکڑا اور اس کی نبض چیک کی تو اس کی بیماری معلوم ہو گئی کہ یہ بیچارہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کی اتنی بری حالت ہو رکھی ہے۔ حکیم نے اس سے کہا کہ تمہاری بیماری مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ اسی وقت حکیم نے اپنے ملازم کو بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ بازار جا کر حلوہ اور روٹیاں لے آؤ۔ ملازم بازار چلا آیا اور آ کر حلوہ اور روٹیاں لے کر واپس حکیم صاحب کے پاس آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے حلوہ اور روٹی درویش کے سامنے رکھ دی۔ حکیم نے درویش سے کہا کہ آپ یہ تناول فرما لیں۔ درویش نے جواب دیا کہ حکیم صاحب، آپ نے تو بالکل میری بیماری کو صحیح پہچانا ہے، پر میں یہ نہیں کھا سکتا کیونکہ ہم ایسے 40 بندے اور ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اب میں یہاں پر اکیلا بیٹھا کھاتا رہوں اور میرے ساتھی میرے انتظار میں بیٹھے ہوں، یہ مجھے مناسب نہیں ہے۔ حکیم نے اسی وقت اپنے ملازم سے کہا بازار جا کر ایک مزدور کو اپنے ساتھ کرو اور 40 لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے آؤ۔ حکیم کا ملازم بازار چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے 40 بندوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور ایک مزدور کے سر کے اوپر لاد کر یہ سامان لے آیا۔ حکیم نے ان کو درویش کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب درویش اور مزدور یہ سامان لے کر چلتے رہے۔ حکیم بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ حکیم ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب درویش اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ جب حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ بندے کو کھانا لاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کھانے کا بھی عجیب راز ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مرید سے سارا واقعہ سنا۔ تب جا کر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانا کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کھانا ایک نصرانی حکیم نے بھیجا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو منظور ہے
کہ آپ ایک نصرانی کا دیا ہوا کھانا کھائیں اور اس کا کچھ معاوضہ بھی ادا نہ کریں۔ پھر یہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں اس کا معاوضہ بتا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ تو پھر سب لوگوں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ان سب لوگوں نے حکیم کی خیر و عافیت اور برکت کے لیے دعا کی۔ اب حکیم بھی باہر ٹھہرا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کے توکل پر کافی حیران ہوا۔ جب انہوں نے اس کے لیے دعائے خیر کی تو اسی وقت یہ بے تاب ہو گیا اور ان کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر حکیم حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور پھر اسی وقت اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ اس حکیم کو اس کی نیکی کا صلہ اسی وقت ہدایت کی صورت میں مل گیا۔ ایک نوجوان لڑکے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں چوری کے جرم میں لایا گیا۔ جب مقدمہ سنایا گیا تو اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت کے مطابق اس لڑکے کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی نوجوان لڑکے نے سنا کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ملا ہے تو یہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ میری پہلی چوری تھی، اس لیے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، مجھے معاف فرما دیں، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہاری پہلی چوری نہیں تھی، تم نے پہلے بھی کئی بار چوریاں کی ہیں۔ پھر اس نوجوان کو اقرار کرنا پڑا کہ ہاں واقعی میں نے پہلے بھی کافی چوریاں کی ہوئی تھیں۔ اب وہ معافی مانگنے کی بجائے اس بات پر حیران ہونے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں پہلے بھی چوریاں کرتا تھا۔ اب اس کو بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں پہلے بھی چوریاں کرتا تھا، جبکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری یہ پہلی چوری تھی، معاف فرما دیں، پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے بھی تم نے کہیں چوریاں کی ہوئی ہیں۔ اب مجھے یہ بات کھائے جا رہی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں پہلے بھی کئی بار چوریاں کر چکا ہوں؟ میری پچھلی چوریوں کا علم مجھے اور میرے اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں کرتے جب تک وہ انسان برائی کی حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اگر کوئی انسان برائی کی حد پار کر لیتا ہے اور وہ اس کے اندر کھینچے چلا جاتا ہے تو وہ سمجھ لے اس کا برا دن شروع ہو گیا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ برائی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ چوریوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ آج کل کے دور میں جو لوگ راستے میں چلتے ہوئے لوگوں سے آ کر اس سے موبائل کھینچ لیتے، پر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان چیز کی قیمت تو کافی معمولی ہے، جبکہ آپ کو اس کا ازالہ اسی دنیا کے اندر ہی دینا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، یہ تو چند پیسوں میں جا کر بیچ دیتے ہو اور یہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ پر آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہی رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے اچھے راستے پر چلیں اور حق حلال کھائیں، اسی میں ہی برکت ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔